دیکھیے حکمران جماعت کے لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ مریم نواز خاموش کیوں ہے، بولتی کیوں نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز خود کو لیڈرشپ کی سب میں رکھنے کے لیے باہر آئی ہیں، یعنی اگر وہ خاموش رہیں گی تو لیڈر نہیں رہیں گی۔ حالانکہ مریم نواز کے مخالفین تک اس بات کو مان چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ووٹ بینک نواز شریف کا ہے اور اس کے بعد مریم نواز کا ہے۔ مریم نواز نے جو عزم و حوصلہ ہمت دکھائی اسی سے انہوں نے اپنی پارٹی میں جگہ بنائی ہے، تو ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ مریم کو بہت اہمیت دیتے ہیں، تو انہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ لیڈرشپ کی اہلیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ شہباز شریف کو لوگ ان کی لائلٹی اور کام کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے مانتے ہیں، بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن مریم نواز خود بھی یہ سمجھتی ہے کہ پارٹی کے معاملات ان سے بہتر اگر کوئی چلا سکتا ہے تو وہ شہباز شریف ہے۔ تو بظاہر وہ اس وقت جو منظر عام پر آئیں وہ پارٹی میں جو چہمگوئیاں ہو رہی تھی، جو سوال اٹھ رہے تھے ان کا جواب دینے کے لیے آئی تھی، تو ان کے بولنے سے کم از کم ایک فرق ضرور پڑا ہے کہ اس وقت جو سیاست کے معاملات ہیں یا جتنے سیاسی معاملات ہیں وہ سب میں مریم ہی ڈسکس ہو رہی ہے۔ دیکھیں لگتا یوں ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے، کارکن یا ورکر جو بھی ہے، وہ شریف خاندان میں نواز شریف، شہباز شریف یا شریف خاندان کے کسی اور بندے کے علاوہ کسی کی بھی لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ چونکہ شریف خاندان اس وقت زیر عتاب ہے، کچھ لوگ باہر ہیں کچھ اندر ہیں، تو پھر پارٹی کون سنبھالے؟ پارٹی کے اندر ہارڈ لائنر بھی ہیں اور مفاہمت پسند لوگ بھی ہیں۔ اب چونکہ بہت سے لوگوں کا جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کا قیادت سے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ سیاست میں لوگ یا تو اقتدار چاہتے ہیں یا پھر سیاسی طور پر مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اگر اقتدار بھی نہ ملے اور مقابلہ بھی نہ ہو تو پھر سیاسی جماعتیں اپنا وجود کھونے لگتی ہیں۔ تو یہ سوال یقینی طور پر مسلم لیگ نون کے اندر بھی چل رہا ہے، تو جمہوری جماعتوں میں سوالات بھی اٹھتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ اگر کوئی پارٹی قیادت پر سوال اٹھائے تو آپ اسے پارٹی سے باہر نکالنے کی دھمکی دیں یا پارٹی سے باہر نکال دیں۔ اگر ووٹ بینک کی نواز شریف کا ہے تو پھر پارٹی کے اندر کوئی کسی اور کو لیڈر کیسے مانے گا؟ تو وہ اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک وہ خود کو لیڈر ثابت نہ کر دے۔ تو جب تک نواز شریف، شہباز شریف پاکستان میں نہیں تھے یا مریم نواز بول رہی تھی تو مسلم لیگ نون پورے انٹیکٹ تھی، ان کے اندر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی، پارٹی کے اندر کوئی بغاوت، کوئی احتجاج سامنے نہیں آ رہا تھا۔ لیکن یہ جو نشاط ڈھا صاحب ہے، ان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، تو ان کی ذات کو اگر ڈسکس کیے بغیر بات کریں تو یہ سوال پارٹی کے اندر ضرور موجود ہے کہ لیڈرشپ اس وقت خاموش کیوں ہے۔ عوام تو بیچارے روز فلمیں دیکھتے ہیں اور نئی فلم دیکھتے ہیں، سینما کی فلم دیکھنے کی تو سخت ہے نہیں، کیونکہ بائنگ پاور ہی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کس کے پاس اتنے پیسے کہ جا کے سینما میں فلم دیکھے۔ لیکن جو فلمیں روزانہ سیاستدان چلاتے ہیں، سیاسی فلمیں، انہی سے بیچارے تفریح حاصل کر لیتے ہیں، اپنے غم بھی غلط کر لیتے ہیں اور تفریح بھی لے لیتے ہیں۔ یعنی حالت یہ ہے کہ مثالیں بھی دیں گے تو ایسی کہ لوگ ڈھونڈتے پھریں۔ اب جنہوں نے ٹائٹینک فلم نہیں دیکھی، ایک بہت بڑی فلم آئی تھی ٹائٹینک اور وہ ہسٹوریکل فلم تھی، تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے وہ ٹائٹینک فلم لوگ دیکھے، تو ٹائٹینک جنہوں نے نہیں دیکھی وہ کیا ٹائٹینک ڈھونڈتے پھریں؟ تو مریم نواز کی خاموشی توڑنے کے معاملے پر مجھے یوں لگتا ہے کہ حکومتی ترجمانوں نے کو بہت لمبے چوڑے جواب دینے کی تیاری کی ہوئی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ مریم نواز آ کے بہت باتیں کریں گی، حکومت پر الزام لگا دیں گی، اپنی خاموشی کا الزام لگائیں گی، مجھے انہوں نے خاموش کر رکھا ہے اور یہ، لیکن اس کا پھر جواب دیں گے۔ لیکن مریم نواز آئیں اور انہوں نے اپنی دو چار باتیں کی، چلتی بنی، تو اب جواب دینے کے لیے ایک بار پھر نواز شریف کی بیماری کو گھسیٹ کے لے آئے، یعنی نواز شریف سے شروع، نواز شریف پہ ختم۔ دیکھیں بادی نظر میں تو نواز شریف کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں گئے، لیکن اگر یہ بات بالفرض مان بھی لی جائے تو پھر یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ خان صاحب کو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو اس معاملے سے بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری نظر میں تو ڈیل ہوئی نہیں، اگر ہوئی ہوتی تو خان صاحب یقینی طور پر جانتے ہوں گے۔ میرا گمان یہ ہے کہ نواز شریف کو زیادہ بیمار بتانا دراصل انہیں باہر بھیجنے کے لیے کنونس کرنا تھا۔ میاں صاحب تو خود کہتے رہے کہ وہ زیادہ بیمار نہیں جب وہ ہاسپٹل میں تھے، لیکن سرکار کے ڈاکٹروں نے انہیں بیماری سے خوف زدہ کیا، انہیں شیو تک کرنے سے روکے رکھا۔ یعنی مریض کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور یہ بات مریض کو پتہ نہیں تھی، لیکن حکومتی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے میڈیا کو آ کے بتایا کہ میاں صاحب کو 2 دن پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ تو کوئی بھی انسان اپنی زندگی یا بیماری کے حوالے سے یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنا بیمار ہے یا وہ کب تک جیے گا۔
میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کی تصدیق کے لیے ذرائع دستیاب نہیں ہے، لیکن میاں صاحب کو کسی نے بستر پر لیٹ کر ہائے ہائے کرتے نہیں دیکھا۔ بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے بھی وہ خود چل کر گئے تھے، یہ بات میڈیا پر آ چکی ہے۔ تو مریض نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ بستر مرگ پر ہے، مگر سرکار کی رپورٹیں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بس جانے والے ہیں۔ تو پھر میاں صاحب کو بھی یہ ماننا پڑا کہ بہت زیادہ بیمار ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کو پلاننگ کے تحت باہر بھیجا گیا۔ نواز شریف نے خود کسی سے ڈیل نہیں کی، کسی اور نے ان کے لیے کوئی ڈیل کی ہو تو ممکن ہے، مگر میں یہ نہیں مانتا کہ اس سارے معاملے کا خان صاحب کو علم ہی تھا۔ خان صاحب تو اپنے وزراء اعلیٰ کی جاسوسی تک کراتے ہیں، کسی پر اعتبار نہیں کرتے۔ تو میری رائے میں تو میاں صاحب کو باہر بھیج کر اسے ڈیل کا تاثر دینا بھی شاید کسی پلاننگ کا حصہ ہے۔ دیکھیے، حکمران جماعت کے لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ مریم نواز خاموش کیوں ہے، بولتی کیوں نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز خود کو لیڈرشپ کی سب میں رکھنے کے لیے باہر آئی ہیں، یعنی اگر وہ خاموش رہیں گی تو لیڈر نہیں رہیں گی۔ حالانکہ مریم نواز کے مخالفین تک اس بات کو مان چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ووٹ بینک نواز شریف کا ہے اور اس کے بعد مریم نواز کا ہے۔ مریم نواز نے جو عزم و حوصلہ ہمت دکھائی، اسی سے انہوں نے اپنی پارٹی میں جگہ بنائی ہے۔ تو ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ مریم کو بہت اہمیت دیتے ہیں، تو انہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ لیڈرشپ کی اہلیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ شہباز شریف کو لوگ ان کی لائلٹی اور کام کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے مانتے ہیں، بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن مریم نواز خود بھی یہ سمجھتی ہے کہ پارٹی کے معاملات ان سے بہتر اگر کوئی چلا سکتا ہے تو وہ شہباز شریف ہے۔ تو بظاہر وہ اس وقت جو منظر عام پر آئی، وہ پارٹی میں جو چہ مگوئیاں ہو رہی تھی، جو سوال اٹھ رہے تھے، ان کا جواب دینے کے لیے آئی تھی۔ تو ان کے بولنے سے کم از کم ایک فرق ضرور پڑا ہے کہ اس وقت جو سیاست کے معاملات ہیں یا جتنے سیاسی معاملات ہیں وہ سب میں مریم ہی ڈسکس ہو رہی ہے۔ دیکھیں، لگتا یوں ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے، کارکن یا ورکر جو بھی ہے، وہ شریف خاندان میں نواز شریف، شہباز شریف یا شریف خاندان کے کسی اور بندے کے علاوہ کسی کی بھی لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ چونکہ شریف خاندان اس وقت زیر عتاب ہے، کچھ لوگ باہر ہیں، کچھ اندر ہیں، تو پھر پارٹی کون سنبھالے؟ پارٹی کے اندر ہارڈ لائنر بھی ہیں اور مفاہمت پسند لوگ بھی ہیں۔ اب چونکہ بہت سے لوگوں کا جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کا قیادت سے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ سیاست میں لوگ یا تو اقتدار چاہتے ہیں یا پھر سیاسی طور پر مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اگر اقتدار بھی نہ ملے اور مقابلہ بھی نہ ہو تو پھر سیاسی جماعتیں اپنا وجود کھونے لگتی ہیں۔ تو یہ سوال یقینی طور پر مسلم لیگ نون کے اندر بھی چل رہا ہے۔ تو جمہوری جماعتوں میں سوالات بھی اٹھتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ اگر کوئی پارٹی قیادت پر سوال اٹھائے تو آپ اسے پارٹی سے باہر نکالنے کی دھمکی دیں یا پارٹی سے باہر نکال دیں۔ اگر ووٹ بینک کی نواز شریف کا ہے تو پھر پارٹی کے اندر کوئی کسی اور کو لیڈر کیسے مانے گا؟ تو وہ اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک وہ خود کو لیڈر ثابت نہ کر دے۔ تو جب تک نواز شریف، شہباز شریف پاکستان میں نہیں تھے یا مریم نواز بول رہی تھی تو مسلم لیگ نون پورے انٹیکٹ تھی، ان کے اندر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی، پارٹی کے اندر کوئی بغاوت، کوئی احتجاج سامنے نہیں آ رہا تھا۔ لیکن یہ جو نشاد ڈھا صاحب ہے، ان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، تو ان کی ذات کو اگر ڈسکس کیے بغیر بات کریں تو یہ سوال پارٹی کے اندر ضرور موجود ہے کہ لیڈرشپ اس وقت خاموش کیوں ہے۔ عوام تو بیچارے روز فلمیں دیکھتے ہیں اور نئی فلم دیکھتے ہیں، سینما کی فلم دیکھنے کی تو سخت ہے نہیں، کیونکہ بائنگ پاور ہی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کس کے پاس اتنے پیسے کہ جا کے سینما میں فلم دیکھیں۔ لیکن جو فلمیں روزانہ سیاستدان چلاتے ہیں، سیاسی فلمیں، انہی سے بیچارے تفریح حاصل کر لیتے ہیں، اپنے غم بھی غلط کر لیتے ہیں اور تفریح بھی لے لیتے ہیں۔ یعنی حالت یہ ہے کہ مثالیں بھی دیں گے تو ایسی کہ لوگ ڈھونڈتے پھریں۔ اب جنہوں نے ٹائٹینک فلم نہیں دیکھی، ایک بہت بڑی فلم آئی تھی ٹائٹینک، اور وہ ہسٹوریکل فلم تھی، تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے وہ ٹائٹینک فلم لوگ دیکھے، تو ٹائٹینک جنہوں نے نہیں دیکھی وہ کیا ٹائٹینک ڈھونڈتے پھریں؟ تو مریم نواز کی خاموشی توڑنے کے معاملے پر مجھے یوں لگتا ہے کہ حکومتی ترجمانوں نے کو بہت لمبے چوڑے جواب دینے کی تیاری کی ہوئی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ مریم نواز آ کے بہت باتیں کریں گی، حکومت پر الزام لگا دیں گی، اپنی خاموشی کا الزام لگائیں گی، مجھے انہوں نے خاموش کر رکھا ہے، اور یہ، لیکن اس کا پھر جواب دیں گے۔ لیکن مریم نواز آئیں اور انہوں نے اپنی دو چار باتیں کی، چلتی بنی، تو اب جواب دینے کے لیے ایک بار پھر نواز شریف کی بیماری کو گھسیٹ کے لے آئے، یعنی نواز شریف سے شروع، نواز شریف پہ ختم۔ دیکھیں، بادی نظر میں تو نواز شریف کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں گئے، لیکن اگر یہ بات بالفرض مان بھی لی جائے
تو پھر یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ خان صاحب کو اس کا علم نہیں تھا. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو اس معاملے سے بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری نظر میں تو ڈیل ہوئی نہیں. اگر ہوئی ہوتی تو خان صاحب یقینی طور پر جانتے ہوں گے. میرا گمان یہ ہے کہ نواز شریف کو زیادہ بیمار بتانا دراصل انہیں باہر بھیجنے کے لیے کنونس کرنا تھا. میاں صاحب تو خود کہتے رہے کہ وہ زیادہ بیمار نہیں جب وہ ہاسپٹل میں تھے، لیکن سرکار کے ڈاکٹروں نے انہیں بیماری سے خوف زدہ کیا، انہیں شیو تک کرنے سے روکے رکھا. یعنی مریض کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور یہ بات مریض کو پتا نہیں تھی، لیکن حکومتی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے میڈیا کو آ کے بتایا کہ میاں صاحب کو 2 دن پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. تو کوئی بھی انسان اپنی زندگی یا بیماری کے حوالے سے یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنا بیمار ہے یا وہ کب تک جیے گا. میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کی تصدیق کے لیے ذرائع دستیاب نہیں ہے، لیکن میاں صاحب کو کسی نے بستر پر لیٹ کر ہائے ہائے کرتے نہیں دیکھا. بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے بھی خود چل کر گئے تھے، یہ بات میڈیا پر آ چکی ہے. تو مریض نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ بستر مرگ پر ہے، مگر سرکار کی رپورٹیں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بس جانے والے ہیں. تو پھر میاں صاحب کو بھی یہ ماننا پڑا کہ بہت زیادہ بیمار ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کو پلاننگ کے تحت باہر بھیجا گیا. نواز شریف نے خود کسی سے ڈیل نہیں کی، کسی اور نے ان کے لیے کوئی ڈیل کی ہو تو ممکن ہے، مگر میں یہ نہیں مانتا کہ اس سارے معاملے کا خان صاحب کو علم نہیں تھا. خان صاحب تو اپنے وزرائے اعلیٰ کی جاسوسی تک کراتے ہیں، کسی پر اعتبار نہیں کرتے. تو میری رائے میں تو میاں صاحب کو باہر بھیج کر اسے ڈیل کا تاثر دینا بھی شاید کسی پلاننگ کا حصہ